السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، رمضان المبارک کی آمد ہے. گنتی کے 5 سے 6 دن بقایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے رمضان المبارک کے جو مین اور جس مسائل کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے ان کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. آج کا جو ہمارا سبق ہے کہ کن لوگوں کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں روزے نہ رکھنے کی چھوٹ دی ہے یا ڈیل دی ہے. اللہ رب العزت نے جہاں پر روزوں کے فرض ہونے کا ذکر کیا ہے وہاں پر اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا ہے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، کہ تم میں سے جو کوئی مریض ہے یا سفر میں ہے تو وہ اس کے لیے روزوں کی ڈیل ہے. اگر کوئی شخص ایسا ہے جو عارضی طور پر بیمار ہے، یعنی اس کو کوئی بخار آ گیا ہے اور اتنا شدید آ گیا ہے کہ ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ بھائی تم نے لازمی طور پر جو ہے وہ 3 ٹائم دوائی کھانی ہے، یا لازمی طور پر جو ہے وہ تم نے 3 ٹائم اپنا چیک اپ کروانا ہے، تو اسی لیے اگر تم روزہ رکھو گے تو تمہیں کمزوری ہو سکتی ہے، تو اس شخص کے لیے چھوٹ ہے یا ڈیل ہے کہ وہ اپنا روزہ نہ رکھے. یا فمن کان منکم مریضا میں وہ عورتیں بھی موجود ہیں جو کہ ایام مخصوصہ میں ہے، اور فمن کان منکم مریضا میں وہ عورتیں بھی موجود ہیں جو حاملہ یعنی پریگننٹ ہیں، اور فمن کان منکم مریضا میں وہ عورتیں بھی موجود ہیں جو نفاس کی حالت میں ہیں، یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد جو چند ایام جو ہوتے ہیں، مہینہ یا 40 دن، وہ بھی اسی ضمن میں آتے ہیں کیونکہ یہ عارضی بیماری ہے. اب مستقل بیماری ہے کہ ایک شخص ایسا ہے جس کو پتہ ہے کہ وہ بغیر کچھ کھائے پیے رہ ہی نہیں سکتا، جس طرح کچھ ایسے شوگر کے مریض ہیں جو کہ اگر دن میں کوئی چیز نہ کھائیں تو ان کے لیے کافی مسئلہ بن جاتا ہے. تو ان کے لیے چھوٹ ہے کہ کیا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے. اب یہ کھانا کھلانے کا جو ہمارا سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ ہم ماشاءاللہ خود تو گوشت چکن کھاتے ہیں، لیکن جب کسی مسکین کو فدیہ یا کھانا کھلانے کی بات آتی ہے تو اس کو ہم دال روٹی پہ اس کو چلا دیتے ہیں. اس طرح نہیں ہے. جو آپ خود کھاتے ہیں گھر میں روزہ افطار کرتے ہوئے یا سحری کرتے ہوئے،
وہی چیز اس کو بھی کھلائی جائے۔ تو اگر آپ خود اچھا خاصا کھاتے ہیں اور اس کو بس کچھ پیسوں میں یا کچھ تھوڑا بہت دے کے اس کو ٹال دیتے ہیں تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ دوسری بات آ جاتی ہے کہ او علی سفر، کہ جو سفر میں ہے۔ اب یہ جو لوگ سفر میں ہیں، پہلے دور کا سفر اور آج کے دور کے سفر میں فرق ہے۔ پہلے جو سفر کیا جاتا تھا وہ اونٹوں پر اور شدید گرمی میں، اور اتنی گرمی ہوتی تھی کہ اگر ننگے پاؤں اس زمین پر پیر رکھ دیا جاتا تو ایسے تھا کہ پاؤں جلنے کے برابر تھے۔ لیکن آج کے سفر میں اور تب کے سفر میں فرق ہے۔ تو لیکن تب بھی کچھ صحابی ایسے موجود ہیں جن کے متعلق احادیث میں آتا ہے کہ وہ روزہ نہیں چھوڑتے تھے اتنی گرمی کے باوجود بھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹ دی تھی کہ اگر کسی کا دل کرتا ہے روزہ رکھ لے، اور کسی کا دل کرتا ہے نہیں رکھنا تو وہ نہ رکھے، وہ اپنے بعد میں ان روزوں کو پورا کر سکتا ہے۔ تو اب جس طرح میں نے پہلے بیماری کے متعلق بتا رہا تھا کہ فمن کان منکم مریضا میں، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، اکثر پچھلے سال بھی، اس سے پچھلے سال بھی ایک دو بھائیوں نے میرے سے اور رمضان کے بعد بھی یہ سوال پوچھا کہ آپ صاحب جو ہمارے رمضان میں روزے رہ گئے تھے تو اگر ہم ان کا فدیہ ہی دے دیں تو وہ چل جائے گا؟ تو میں نے کہا آپ ابھی بھی بیمار ہو؟ کہتا ہے نہیں میں ٹھیک ہوں، تندرست ہوں۔ تو میں نے کہا جب آپ تندرست ہو تو پھر آپ کے اوپر لازم ہے کہ اس کی تعداد پوری کرو، فعدۃ من ایام اخر، کہ بعد میں اس کی تعداد پوری کی جائے۔ یہ تو مستقل جو بیمار ہے، جس کا ٹھیک ہونا ہے ہی نہیں، کہ وہ نہیں ٹھیک ہو سکتا، اس کی مستقل بیماری ہے تو اس کے لیے فدیہ ہے۔ جو ٹھیک ہو جائے گا، جس طرح میں نے عورتوں کے متعلق بتایا کہ ایام مخصوص چند دن کے لیے ہوتے ہیں، اس کے بعد جب وہ ٹھیک ہو جائیں تو بعد میں جو دن ہے یعنی کہ رمضان کے بعد، تو کوشش کرے کہ وہ ان دنوں میں اپنے روزوں کو مکمل کرے۔ تو اگر وہ نہیں کرتے تو وہ پھر گنہگار کار ہیں، کہ بھئی صحت یاب ہیں، اچھے خاصے ہیں، تب بھی نہیں کرتے، تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ تو وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی آگے یہی فرما دیا، جو مستقل بیمار ہیں ان کے لیے بھی فرما دیا کہ اگر ہو سکے کوشش کر کے کچھ روزے رکھے جاتے ہیں، فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اس کو خود ہی پورا کر لو۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی ایک سبق ملتا ہے کہ رمضان کے روزوں کا جو فرض روزے ہیں اس کی بہت ہی فضیلت ہے، تو اس لیے ہمیں اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ باقی انشاءاللہ تعالی وقت چھوٹا ہے، کم ہے، تو اس لیے انشاءاللہ تعالی باقی جو اس کی مزید تفصیل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگلی نشست میں بیان کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا موقع اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر نہ لے کر آئے جس میں ہمیں روزے چھوڑنے پڑے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔